نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 42 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ سابقہ آیات میں یہ بات گزری تھی کہ خیبر کے یہودیوں نے ان میں سے ایک جوڑی نے زنا کی یا سیاہ کاری کی، تو فیصلہ کروانے کے لیے کچھ یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جائیں فیصلہ کروائیں کہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ اس دوسری آیت میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ سماعون للکذب، کہ یہود ایسے ہیں جو جھوٹی باتوں کو زیادہ سننے والے ہیں۔ سامع کہتے ہیں سننے والے کو، یعنی سننے والا، اور سماعون مبالغے کا صیغہ ہے، سماعون کہتے ہیں جو زیادہ سنتا ہے، للکذب جھوٹی باتوں کو، یعنی یہود کی عادت ہے، یہ برائی ہے یہودیوں کی، وہ جھوٹ کو زیادہ سنتے ہیں اور جھوٹ کو پھیلاتے ہیں۔ وہ باتیں سنتے ہیں جو سننے والی نہیں ہوتی، کان دھرتے ہیں اور جھوٹی باتوں کو پھیلاتے ہیں۔ اور آج کل آپ سوشل میڈیا لے لیں، یہودیوں کی رسم سوشل میڈیا ادا کر رہی ہے کہ بار بار بات کو دہرایا جاتا ہے اور ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ دنیا میں، پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس یہی مسئلہ رہ گیا، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اینکروں کو بتایا جاتا ہے، اینکر اس کو طرح طرح کے رخ میں پیش کرتے ہیں، جھوٹی باتوں کو پھیلاتے ہیں، حالانکہ قرآن نے کہہ دیا کہ جو جھوٹ پھیلاتے ہیں، فحش باتوں کو پھیلاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں عذاب ہے ان کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں، جو سچی باتیں ہوتی ہیں، حقیقت مبنی ہوتی ہیں، ان کو چھپا لیتے ہیں، ان کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا۔ تو اسی طرح یہود کا بھی یہی عادت ہوتی تھی کہ وہ جھوٹی باتوں کو زیادہ سنتے تھے، اور فرمایا اکالون للسحت، اور حرام کو زیادہ کھانے والے تھے۔ اکل یاکل کہتے ہیں کھانا کھانے کو، اکالون مبالغہ کے صیغہ ہے، یعنی زیادہ کھاتے تھے، حرام کو زیادہ کھانے والے تھے۔ اور جتنے بھی سودی کاروبار ہیں، یہ بینکنگ کا نظام ہے، وہ سارا یہودیوں کا رائج کیا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑا جو یہودیوں کا بینک ہے امریکہ میں بھی موجود ہے، جس میں سب سے زیادہ سودی کاروبار ہوتا ہے۔ تو حرام کو سب سے زیادہ یہودی کھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہودیوں نے حرام کو رائج کیا ہے۔ اسی وجہ سے عیسائیوں سے بھی زیادہ یہودی خطرناک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہودی زیادہ جھوٹی باتوں کو سننے والے اور حرام کو زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے وہ لوگ آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے، او عارض عنہم، یا ان سے اعراض کر دیجیے، یا فیصلہ کر دیجیے انصاف کے ساتھ، یا منہ پھیر دیجیے کہ میں تمہارا فیصلہ نہیں کرنے والا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما دی گئی تھی وحی کے صورت میں کہ یہ آپ سے اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ لینا چاہتے ہیں، جو ان کا دل چاہ رہا ہے وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے اسلام کے مطابق سزا کم ہو جائے، سزا میں تخفیف آ جائے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، تو فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ فیصلہ کروا دیں، اور اگر چاہیں تو منہ پھیر لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے منہ پھیریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو ہرگز آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ رخ پھیریں گے، نہیں ان کا فیصلہ کریں گے، تو یہ ذہن میں بات نہ آئے کہ وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، آپ کے خلاف باتیں کریں گے، نہیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ذرہ برابر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور بات اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض دفعہ انسان ڈر کے مارے کوئی بات کر دیتا ہے کہ اگر یہ میں بات کروں گا، اس کے خلاف بات کروں گا تو مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ قرآن کا اصول ذہن میں رکھیں کہ کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے علاوہ۔ اگر آپ اس ڈر سے اس کے خلاف بات نہیں کریں گے، کوئی ایسا روب دار بندہ ہوتا ہے، بندہ ڈر کی وجہ سے بات نہیں کرتا کہ اگر میں بات کروں گا
تو یہ میرا نقصان مجھے پہنچائے گا، یہ مجھے طرح طرح کی عذاب دے گا، تکلیفیں دے گا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف دینے والا نہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی کہ اگر سارے کے سارے انسان مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی ہوگا جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ اور اگر سارے کے سارے لوگ مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے، انسان کو حق کہنے میں ڈرنا نہیں چاہیے، جو حق بات ہے وہ انسان کہہ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچ کلمہ کہنا، حق کہنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ جابر سلطان کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو حق بات کہنے سے انسان کو، مسلمان کو نہیں ڈرنا چاہیے، جو ہوتا ہے ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سے سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ الحمدللہ رب العالمین۔